الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربي قريب مجيب ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي رواه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء عن قلب غافل لاهٍ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے مبارک ناموں میں ایک بابرکت نام المجیب ہے، جس کے تعلق سے پچھلے کئی دنوں آپ کی ملاقات میں گفتگو کی جا چکی ہے، مگر یہ نام اتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور اس قدر عزیز لگ رہا ہے، ہماری اپنی ضرورت کے اعتبار سے کچھ اس میں زیادہ ہی کشش محسوس ہو رہی ہے کہ اس پر مزید گفتگو کرنے کا جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جو مجیب رکھا ہے، اس میں کشش کا یہ پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر ایک کی سننے والا ہوں، ہر ایک کی سنتا ہوں، ہر ایک کی سننا میری شان ہے۔ میں ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو، فریادی کی فریاد کو، دعا کرنے والے کی دعا کو، سائل کے سوال کو، بلکہ اس کا سوال چاہے اس کی زبان سے ہو یا اس کے حال سے ہو، اس کی دعائے قال کو بھی، اس کی دعائے حال کو بھی، سب کو سنتا ہوں، سب کو دیکھتا ہوں، سب کو سنتا ہوں، پھر سب کو دیکھتا ہوں۔ دعائے حال یہ ہے کہ انسان بول تو نہیں پا رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہے، مالک کو اندر اندر یاد کر رہا ہے، بول نہیں پا رہا۔ حال اس کا ایسا ہے کہ وہ رب کی طرف، مالک کی طرف، اس مولائے حقیقی کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسوں کے لیے بھی مجیب ہوں، بلکہ اور بڑھا لیجئے، کوئی کیسی بھی ٹوٹی پھوٹی زبان سے بولے میں سب کے لیے مجیب ہوں۔ بعض مرتبہ انسان کہتا ہے مجھے مانگنا نہیں آتا، اس نے اللہ کی اس صفت پہ غور نہیں کیا۔ دنیا والوں کی نگاہ میں یہ معیار ہو تو ہو کہ بولنے والا کیسی زبان اور کیسی تعبیرات، کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے،
اللہ کے ہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دل کا کیف دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دل کی حالت دیکھی جاتی ہے، اللہ کے ہاں تو اللہ سے بندے کا تعلق دیکھا جاتا ہے۔ جس قدر تعلق بنا کر مانگیں گے اتنی زیادہ دعا مقبول ہوگی۔ آخر غور کیجئے، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کون سی زبان لے کر آتا ہے؟ سوائے رونے کے، سوائے بے چینی ظاہر کرنے کے، زبان سے یا تو رونے کی آواز آ رہی یا یہ کہ دل ملانے کی بے چینی کی کیفیت وہ ظاہر کر رہا ہے۔ انہی دو اداؤں سے والدین اس کی طرف اپنی پوری توجہ صرف کر دیتے ہیں۔ جہاں جہاں خیال آتا ہے کہ یہاں دکھ رہا ہوگا، یہاں تکلیف ہو رہی ہوگی، اس جگہ پر مرہم لگانے کی، علاج کرنے کی، آرام پہنچانے کی فکر کرتے ہیں۔ بولتا کچھ نہیں، صرف رونا لے کر کے آیا ہے بچہ۔ اگر ہم نے اور آپ نے بھی رونا سیکھ لیا ہوتا تو وہ ہستی جس نے اپنے کو مجیب کہا ہے اس کو کیوں نہیں رحم آتا؟ وہ خزانہ اپنا کیوں بچا بچا کے رکھے گا؟ کیا اس کے ہاں بھی کوئی حساب ہے؟ کیا اس کی بھی اولاد ہے؟ اس کے بھی اپنے رشتہ دار ہیں؟ کیا اس کا اپنا کوئی کنبہ ہے؟ یا اس کا کوئی خزانہ محدود خزانہ ہے؟ یا اس کی طبیعت میں بخل ہے؟ یا اس کی طبیعت میں گنتی کا حساب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو رزق دینے پہ آتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، نوازنے پہ آتے ہیں بے حساب نوازتے ہیں۔ جب یہ مالک کا نظام ہے، مالک کی صفت ہے، اس مولا حقیقی کی شان ہے کہ وہ الفاظ کی بندشوں کو نہیں دیکھتا، تعبیرات کے حسن کو نہیں مانگتا، کہتا ہے اپنا کیف، اپنا سرور، اپنی مستی، اپنی دل کی حالت پیش کرو نا، اپنے بچوں سے سیکھو۔ ان معصوموں نے سوائے رونے کے کچھ نہیں پیش کیا، تم نے پوری توجہ صرف کر دی اور آرام پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اگر تم بھی اے انسانوں، میرے بندو، مجھ کو اگر اپنا رونا دے دیتے اور ذرا ڈھنگ سے کبھی دل ملا کر کے مجھے پکار لیتے تو میں آج بھی فضائے بدر پیدا کر سکتا، موسم بدر بنا سکتا، بدر کی مثال قائم کر سکتا کہ بدر کے موقع پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اسباب کے درجے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ 313 کئی دن کے بھوکے پیاسے بے سر و سامان میدان میں آ گئے اور ابو جہل کے لشکر سے مقابلے کی نوبت آ گئی۔ ابو جہل مکے سے 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، مدینے کو آگ لگا دو، مدینے کو کچل دو، مدینے کو ختم کر دو، مدینے کے ایک ایک فرد کو دفن کر دو، یہ حوصلے تھے ان کے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اہل مکہ کے ایسے ایسے جیالے و چنیدہ لوگ آئے تھے کہ یوں کہا گیا کہ مکہ نے اپنے جگر پاروں کو، جگر کے ٹکڑوں کو آج میدان میں کھڑا کر دیا۔ یعنی بڑی طاقت، سب سے بڑی طاقت میدان میں آ کے کھڑی تھی، اور ادھر صحابہ کرام گنتی کے بھی کم اور ساز و سامان اور کیفیات کے اعتبار سے بھی، یعنی ساز و سامان کے اور اسباب کی کیفیات کے اعتبار سے بھی خالی ہے بالکل۔ ہاں اندر کی کیفیت الحمدللہ تر و تازہ، ہر ایک کا دل خدا کی طرف متوجہ تھا۔ اپنے کو یہ لوگ بے وزن، بے قیمت، بے سہارا
خود اپنی ذات سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنے کو عاجز سمجھ رہے تھے، لیکن چونکہ ایمان کی نسبت پر اللہ سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ مطمئن تھے کہ اللہ کی نصرت ہمارا ساتھ ضرور دے گی۔ چنانچہ اب روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے 313 کو تو میدان میں کھڑا کر دیا اور خود دعاؤں میں لگ گئے۔ اور یہ میدان کے سپاہی یہ خود بھی دعا سے غافل نہیں رہے ہوں گے، میدانی حرکتوں کے ساتھ بھی خدا کی طرف ان کی توجہ پوری تھی، اس لیے کہ ہاتھ میں اسباب نہیں، مسبب الاسباب پر نگاہ تھی۔ انہیں بھی رونا آ رہا تھا، ان کی بھی کیفیت خدا کے ساتھ جڑی ہوئی کیفیت جیسی بالکل تھی، لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پر بے قراری سے مانگ رہے تھے۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو پھر کبھی بھی کوئی آپ کو سجدہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ آپ دعاؤں میں اس طرح بے چین ہو گئے کہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دعا مانگتے مانگتے الفاظ اب مختصر ہو گئے، صرف اتنے آ رہے تھے یا حی یا قیوم۔ جیسے بچہ جب چلاتا ہے اور بہت درد میں مبتلا ہوتا ہے اور بڑے دل سے بے قراری کے ساتھ مانگتا ہے تو صرف امی امی بولتا ہے، ابو ابو بولتا ہے، آگے کچھ اور نہیں بولتا۔ ایسے ہی آپ اور ہم بھی کبھی کبھی محسوس کرتے ہوں گے کہ جب زیادہ ہی کبھی دکھ پہنچتا ہے تو آدمی سینے پہ ہاتھ دبا کر کے کہتا اللہ، آگے کے جملے نہیں بول پاتا، میرے اللہ۔ آگے اللہ خود سمجھتا ہے کہ کیوں مجھے یاد کر رہا ہے، اس لیے کوئی مجیب ہے نا، وہ بولے بغیر نہ سمجھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب حق تعالی شانہ کا یہ نظام ہے کہ وہ سننے کے لیے تیار ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے، پھر ہم قبول کرانے کے لیے اگر تیار ہو جائیں تو بات بن جاوے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جی کیوں نہیں لگتا؟ جی نہ لگنے میں ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کھٹکے کو بھی دور کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ صاحب اگر آپ کو دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو اس در کے علاوہ کوئی اور در تو نہیں ہے، تو قبول کروائیے۔ شکایت کیوں ہونے لگی؟ دوری کیوں ہونے لگی؟ دوری تو اس وقت ہوتی جب اس دکان پر نہیں اس دکان پر سودا مل جائے گا، اس دسترخوان سے نہیں اس دسترخوان سے روٹی مل جائے گی، ہم اس کنویں سے نہیں وہاں سے اپنی پیاس بجھا لیں گے۔ بندوں کو تو رب کائنات کے علاوہ کوئی دسترخوان نہیں، کوئی کنواں نہیں، کوئی جگہ مسئلے کے حل کرنے کی نہیں، پھر بندہ در کیوں چھوڑے؟ کیوں در چھوڑے؟ اس کو تو اور لپٹ جانا چاہیے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک بچے کے واقعے سے مجھے بڑا سبق ملا۔ کہنے لگے میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو مار رہی ہے اور دھکا دے کر کے اس نے دروازے سے باہر کر دیا اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بچہ بھی تھوڑی دیر غصے میں روتا ہوا باہر نکلا، روڈ پہ آیا، سڑک پہ آیا، تھوڑی دیر رہا ادھر ادھر، میں بھی تماشا دیکھتا رہا، لیکن رو دھو کر کے پھر واپس اسی دروازے پر چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ دروازے کو آواز دے رہا ہے مگر ماں نے نہیں کھولا، یہاں تک کہ وہ بچہ وہاں پڑا پڑا سو گیا۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، بیٹھا رہا، پھر جب تھک ہار گیا تو سو گیا۔ ماں نے پھر کبھی دیر میں دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ میرا بچہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ ماں کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کمبخت پھر تم آ گئے یہاں کیوں آ گئے تم کو تو میں نے بھگا دیا تھا۔
तो बच्चे ने जो जवाब दिया वो हमारे लिए बहुत सबक है। बच्चा कहता है, अम्मी जान तूने भगा दिया, मैं भाग भी गया था, सड़क तक पहुंच गया था, मैं चाहता तो इधर उधर से खा करके पेट भर लेता, किसी को रहम आता मुझे खिला देता, मिल जाती रोटी, खाना पीना मिल जाता, सोने की जगह मिल जाती, मगर अम्मी जान, अम्मा की जो शफकत होती है, माँ की ममता होती है, माँ की मोहब्बत होती है, वो मुझे कहीं नहीं मिलने वाली। इसलिए मैंने समझा माँ की ममता, माँ की शफकत, माँ का प्यार तो इसी चौखट से वाबस्ता है, इसलिए वापस आकर के इस चौखट पर मैं फिर पड़ गया। मैं जानता था कि ये मेरा खोया हुआ सरमाया कहीं और मिलने वाला नहीं है। माँ को इस जुमले पर बड़ा प्यार आया और उसने उठा के सीने से लगा दिया। यही बात तो कही जा रही कि दुआ के पीछे पड़ जाइए, दुआ के दो जुमले पढ़ करके छुट्टी मत ले लीजिए, पढ़ जाइए, मुझे तो मनवा के रहना। असबाब नहीं है और आप मांग रहे, मसलन मकान के लिए 2 ईंट के भी पैसे नहीं और आप कई मंजिला मकान मांग रहे, इसलिए कि आपको परेशानी है, आपके पास औलाद ज्यादा है। आप मायूसी के साथ न मांगिए। अरे अगर असबाब हैं और मांग रहे हैं तो आपकी निगाह तो असबाब के साथ जुड़ी हुई है। ये दुआ ही कहाँ हुई? दुआ तो वो है कि हमें अल्लाह से लेना है और अल्लाह ही से लेना। अल्लाह कहीं से भी लाके दे। जिन असबाब को मैं अपने दिमाग में घुमा रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ और नहीं पा रहा हूँ, चाहे वहां से वो अल्लाह दे दे, चाहे कोई नया सबब पैदा करके अल्लाह दे दे किसी काम के होने के लिए। अगर ये बाप मेरा सबब है, भाई मेरा सबब है, ये सेठ जी मेरे लिए सबब है, ये गांव के सखी मेरे लिए सबब है, ये खुशखुल्क इंसान मेरे लिए सबब है, मेरी नौकरी सबब है, मेरी तनख्वाह सबब है, मेरी दुकान सबब है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ मेरे लिए सबब नहीं है, मैं महरूम हूँ, अब भी मैं मायूस नहीं, इसलिए कि इन चीज़ों को सबब बनाने वाली ज़ात अब भी मौजूद है और हम जैसों को प्यार करने के लिए अब भी तैयार है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। अगर 72 सबब मौजूद थे, मेरे हक में एक भी मौजूद नहीं थे, हम चाहेंगे तो अल्लाह से 72 के आगे के असबाब पैदा करवा लेंगे और वहां से वो रोजी देगा, वहां से मेरा मकान बना देगा, वहां से मेरी मुश्किल हल कर देगा जहां किसी की निगाह न जाएगी। लेकिन दुआ के पीछे इंसान पड़ जाए, पड़ जाने के लिए आप समझिए, एक छोटा सा वाक़या, हज्जाज इब्न यूसुफ ने अपनी एक बात कही, कहता है कि मुझे मज़ा आ गया, तवाफ कर रहा था मैं, तो मैंने देखा कि एक हाजी कई चक्कर लगा चुका और हर जब उसकी जुबान से सुना तो एक ही दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मैं नाबीना हूं, मुझे आंख दे दे, या अल्लाह मुझे अंधे को आंख दे दे। यही सुन रहा हूं, घूम रहा है और यही मांग रहा, मुझे अंधे को आंख दे दे। तो मैंने उससे कहा, अबे कई चक्कर हो गए बाबा, तुम्हारे कई चक्कर हो गए, मैं यही सुन रहा हूं, ये क्या तुम्हारा चक्कर है? देखो, अगर मेरे अभी 3-4 चक्कर बाकी हैं, अगर तुमने मेरा तवाफ पूरे होने तक आंख नहीं मांग के दिखा दी तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। कब से मांग रहा है, तेरी आंख अभी नहीं आई। अगर मेरे तवाफ के मुकम्मल होने तक 4 चक्कर बाकी हैं, अगर तुमने आंख मांगकर नहीं दिखा दी, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। और हज्जाज इब्न यूसुफ का मामला ऐसा था कि अपने काम और अपने कौल के सिलसिले में बड़ा वफादार था, यानी कह देता था तो कर देता था, यानी कि गर्दन उड़ाने की बात अगर कर दी तो उड़ा ही देता था, वो तरद्दुद नहीं करता था। अब ये आदमी सोचने लगा अगले 4 चक्करों के सिलसिले में, अगले चक्करों में, कि अगर अल्लाह ने इन 4 चक्करों तक मुझे आंख नहीं दी
تب تو ابھی آنکھ کا ہی مسئلہ تھا، اب تو جان کا مسئلہ آ گیا۔ اس لیے اب جو ہے بالکل کانپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ شاید کہ میری زندگی کے آخری لمحات تھے، اس لیے اس کو اب مناؤ۔ ابھی تک آنکھ کے لیے بے قرار تھا، اب تو جان کے لیے بے قرار ہے۔ سوچئے کتنی بے قراری بڑھی ہوئی۔ اب بڑے یقین کے ساتھ اور لپٹ کر کے اللہ سے کہتا، اللہ اس کمزور کی اور عاجز کی اپنے اس بندے کی جان بچا لے، اللہ اس بندے کی جان بچا لے۔ آپ سن چکے ہیں کہ اس نے گردن مارنے کو، میں کب سے آپ سے مانگ رہا ہوں اللہ میری جان بچا لے، مجھے میری آنکھ دے دے۔ یہ 4 چکر پورے ہونے کے بعد وہ آیا، حجاج ابن یوسف، کہا کیا ہوا تمہارا؟ تو اس نے آنکھ کھول کے دکھا دیا، کہا الحمدللہ کہ اللہ نے میری دعا سن لی۔ حجاج ابن یوسف نے کہا اسی لیے میں نے یہ تدبیر کی تھی کہ تجھے آنکھ مل جائے، اگر میں گردن مارنے کی بات نہیں کرتا تو تیرا دل خدا کی طرف اتنا جڑتا ہی نہیں، پھر وہ تیری کچی کچی دعا چلتی، اور جب کچی کچی دعا چلتی تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی اعتبار سے خدا کی طرف سے فیصلے بھی ہوتے۔ کہتے نا جیسا تیرا دال بھات ویسا میرا فاتحہ، فاتحہ کرنے والے ہوگی کسی کی مثل، کیا کہتے ہیں جیسا بناؤ بلاؤ اتنا شاندار ہم فاتحہ کریں گے۔ بھائی ہمارے یہاں تو فاتحہ ہوتا ہے، لیکن بتا رہا ہوں میں، یہ مثل مشہور ہے، جیسا دل لے کے جاؤ گے، جیسا دل لے کے جاؤ گے، جیسے الفاظ لے کے جاؤ گے، جیسا یقین لے کے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی قبولیت کا فیصلہ اترتا جائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، مسلم شریف کی روایت ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، دعائیں کرو یقین کے ساتھ کہ اللہ سنے گا، اجابت کا یقین، اس کے مجیب ہونے کا یقین، وہ قبول کرنے والا ہے اس بات کا یقین۔ البتہ ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھتے چلیں، ذہن صاف ہوتا چلے تو انشاءاللہ اگلے دنوں میں دعا میں بڑا اطمینان رہے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں دعا کا نقد جو فائدہ ہے، بہت دھیان سے اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ دعا کا جو نقد فائدہ ہے جی، کیا پیاری بات، نقد فائدہ ہے یہ ہے کہ جب ہم کسی پریشانی میں پریشان ہوتے اور اللہ سے کہہ دیتے تو قلب میں اللہ تعالیٰ ایک سکون کی کیفیت پیدا کر دیتے، دل کہنے لگتا ہے کہ ہم نے ایک بڑی طاقت کے ساتھ، ایک بڑی طاقت کے پاس اپنی بات رکھ دی ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا ہے اور اپنی فائل ان کی عدالت میں، ان کی بارگاہ میں، ان کے دفتر میں پیش کر دی ہے، اور وہ ہستی ہے جو دینے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی ذات تو نہ دینے کے راستے نہیں تلاش کرتی، دینے سے بھاگنے کا راستہ نہیں اللہ ڈھونڈتا، بلکہ دینے کے لیے اللہ بہانہ تلاش کرتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ تو انسان کو دعا بڑے یقین کے ساتھ کرنی چاہیے، جتنا یقین مضبوط ہوگا حق تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی اتنی مضبوط آئے گی۔ الطیبات للطیبین کا یہ اصول بتا رہا ہے کہ آپ کی دعا پاکیزہ ہو، ادھر سے قبولیت اس درجہ پاکیزہ نہ ہو، اس درجہ وزندار نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہماری دعا میں قبولیت کا جوہر نہیں دکھ رہا ہے، یاد رکھو کہ شاید کی دعا ہی میں کہیں کمزوری ہو۔ اس لیے ہم کو اپنی دعا کی کمزوریوں کو بھی جاننا ہے، تاکہ ان کمزوریوں کا علاج پہلے کر لیں پھر اللہ کی طرف جائیں۔ جب کبھی دعا مانگتے مانگتے ایسا لگنے لگے شاید میری دعا قبول نہیں، شاید میری دعا قبول نہیں، کبھی یہ خیال نہ لائے۔ حدیث میں فرمایا گیا یقین کے ساتھ مانگو،
غفلتوں کے ساتھ رٹی رٹائی دعا مانگو گے تو ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ غفلت والے دل سے نکلنے والی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ ہماری دعا تو ایسی ہوتی ہے، چند قرآن کی دعائیں یاد کر لیے، کچھ حدیث کی دعائیں یاد کر لیے، اچھی بات ہے، لیکن معنی کے استحضار کے بغیر اور معنی کے سمجھے بغیر اور پڑھتے ہوئے دل کے استحضار، دل کے حضور کے بغیر چونکہ پڑھتے رہتے تو دعا صرف پڑھنے کے برابر ہو جاتی ہے، دعا کرنے اور مانگنے کے برابر نہیں ہوتی۔ یقین کے ساتھ مانگو، اور جتنا یقین ہوگا، اور یقین اس بچے سے سیکھو جس بچے نے پھر آ کر اپنے کو ماں کی چوکھٹ پہ سلا دیا اور ماں نے پھر پیار اپنا پیش کیا، ایسے ہی مانگتے مانگتے آپ رب کائنات کی چوکھٹ پر آ کے پڑ جائیں گے تو رب کائنات آپ کو ایک دن اپنے گلے لگا دیں۔